قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، آج کا یہ پروگرام آپ حضرات کے علم میں ہے۔ ہمارے شہر میرپور خاص میں ہونے والی ایک عظیم الشان کانفرنس فقید المثال بے مثال مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس کے دعوتی مہم کے سلسلے میں ہے۔ اہلیان میرپور خاص کے لیے یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے شہر میں ملکی سطح کی ایک عظیم الشان کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ پاسبان ختم نبوت، محافظ ختم نبوت حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، ان کی جان فشانیاں، انہوں نے جو دین اسلام کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو نظریاتی محنت کی، قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کے نتیجے میں انہیں جو کامیابیاں عطا فرمائی، انہی قربانیوں اور کامیابیوں کو بتانے کے لیے، ان قربانیوں کا تذکرہ کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے یہ یادگار پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور اتنے بڑے عظیم الشان سندھ سطح کے بڑے پروگرام میں ہمارے شہر میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ، محافظ ختم نبوت، پاسبان مدارس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ۔ انشاءاللہ 14 اکتوبر کو ہم سب نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے اور انشاءاللہ وہاں سے نظریہ لینا ہے اور اس نظریے کے مطابق آگے محنت کرنی ہے۔ آج کے یہ پروگرام کا عنوان ختم نبوت سے متعلق ہے، کیونکہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک شناخت اور ان کی جو ایک پہچان ہے وہ پاسبان ختم نبوت کے نام سے بھی ہے، اور حقیقی معنوں میں حضرت مفتی صاحب پاسبان ختم نبوت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جن بنیادی عقائد پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ان بنیادی عقائد میں ختم نبوت کا عقیدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت میں کہیں کمزوری آ گئی، کہیں لچک آ گئی، تو پوری دین اسلام کی عمارت کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی لگی، وہ قربانیاں دی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور سے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اسلام کے مجاہدین نے تن من دھن کی بازیاں لگائی، اور یہ چلتے چلتے سلسلہ متحدہ ہندوستان بر صغیر میں بھی یہ سلسلہ چلا، اور جب عقیدہ ختم نبوت کے دشمنوں نے اس بنیادی عقیدے کے خلاف یلغار کی، تو علماء اکابرین مقابلے میں آئے، میدان میں آئے، اور الحمدللہ اس بنیادی عقیدے کا تحفظ کیا، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے دین اسلام کی جان ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سمجھتے ہیں بھائی؟ آپ بچے بھی سمجھتے ہو خاتم النبیین یعنی جو نبوت کا جن پر خاتمہ ہو گیا، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ انبیاء اکرام کا سلسلہ چلا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا بھائی؟ سب بولیں خاتم النبیین، آخری نبی، کہ اس کے بعد ابھی کسی اور نبی نے آنا نہیں۔ کوئی اگر ایسی سوچ بھی رکھے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔
ہمارے نبی کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا۔ خاتم کہا جاتا ہے کہ سلسلہ آ کر جہاں رک جائے، اب اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھ نہ سکے۔ نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہو گیا، اب اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چل نہیں سکتا، تو ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر اللہ نے ہمارے نبی کو جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی خاتم الادیان ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ خاتم الادیان ہے، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا یہ دین بھی تمام ادیان کا خاتم ہے، یعنی اب اس دین کے بعد اب کوئی اور دین نہیں آئے گا، یہ آخری دین ہے۔ اب کامیابی کا دار و مدار اسی دین پر ہے، جو اس دین پر چلے گا وہ سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا، اور جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا، آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس دین کو کامل، اکمل اور مکمل بنا کر اور خاتم الادیان بنا کر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے میں نے اسے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کے آسمانی مذاہب کے لیے، دیگر ادیان کے لیے یوں نہیں فرمایا کہ یہ میرا پسندیدہ دین ہے، لیکن اللہ نے اس دین محمدی کے لیے وَرَضِيتُ کو لفظ استعمال فرمایا کہ میں نے اس دین کو پسند کیا، میرا یہ پسندیدہ دین ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دین خاتم الادیان بن کر آیا، اب اس کے بعد کسی اور دین نے آنا نہیں ہے، اس کے بعد کسی اور شریعت نے آنا نہیں ہے، اس کے بعد اب کسی اور راستے نے آنا نہیں ہے۔ آخری طریقہ، آخری شریعت وہ یہی شریعت ہے۔ اب جو انسان اس شریعت پر چلے گا، اس دین کے مطابق عمل کرے گا، وہ سرخرو ہو جائے گا۔ اب امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا بھی تحفظ کرے اور اس دین کا بھی تحفظ کرے، اس دین کا بھی دفاع کرے، اس دین پر خود بھی عمل کرے، اس دین کا نفاذ عمل میں لائے، اور اس دین کے لیے اگر قربانی دینے کا موقع آ جائے تو مسلمان میدان عمل میں نکل جائے اور تن من دھن کی بازی لگا کر یہ بتا دے کہ اس دین کے ہم محافظ ہیں، ہم مسلمان اس کے محافظ ہیں، اس دین کے لیے ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے نبی خاتم الانبیاء بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ خاتم الادیان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی جسے قرآن کریم اور فرقان حمید کہا جاتا ہے، یہ کتاب بھی خاتم الکتب بن کر آئی۔ اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا خاتم الکتب بنا کر، کہ اب یہ کتب بھی تمام آسمانی کتابوں کی خاتم بن کر آئی ہے، کہ اب اس کے بعد کسی اور آسمانی کتاب نے نہیں آنا، یہ آخری کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ھدی للعالمین ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ انہ لکتاب عزیز ہے، یہ مجسمہ نور ہے، یہ منبع رحمت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے۔ یہی کتاب ہے کہ جس پر ہمیں کامیابی ملے گی، جس کی روشنی میں ہمیں ہماری منزل ملے گی۔ تو یہ کتاب اللہ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ آخری کتاب ہے، یہ خاتم الکتب ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں میں یہ سب سے آخر میں آنے والی کتاب، یہ تمام کتابوں کی سردار ہے اور تمام کتابوں کی خاتم ہے۔ اب اس کے بعد اور کوئی کتاب آ نہیں سکتی ہے۔ یہ کتاب جسے قرآن کریم اور فرقان حمید کہا جاتا ہے، جو الحمدللہ ہمارے ان مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم جس مدرسے میں ہم موجود ہیں، اس مدرسے میں اسی کتاب کی محنت ہو رہی ہے، اسی قرآن کی اشاعت ہو رہی ہے، اسی دین کی اشاعت کا کام کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہی ہے جو آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے قوموں کی ہدایت کا اسے ذریعہ بنایا ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اگر کسی کو کامیابی ملے گی، کسی کو سکون اور راحت ملے گا، کسی کو عزت و عظمت ملے گی، دونوں جہانوں کی فلاح اور ہدایت ملے گی۔ یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے قوموں کی ہدایت اس قرآن میں رکھی ہے، اس خاتم الکتب کے اندر رکھی ہے۔ تو اس کتاب کی قدردانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کتاب کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کتاب، یہ قرآن جہاں پڑھایا جا رہا ہے، ان مدارس کا دفاع کرنا، ان مدارس کو آگے بڑھانا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تین چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے وہ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ خاتم الادیان ہے، ابھی کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ خاتم الکتب کتاب ہے، یہ کتابوں کی خاتم ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی محبوب کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جسے اللہ نے خود تکلم فرمایا ہے۔ دیگر اللہ نے آسمانی کتابیں اور بھی نازل فرمائی، لیکن وہ اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ لیکن یہ قرآن کریم فرقان حمید یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تورات کو اللہ نے نازل فرمایا، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل کو اللہ نے نازل فرمایا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ دیگر صحائف اور تختیوں کو اللہ نے نازل فرمایا، یہ اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جب اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا، جب اللہ نے اپنے محبوب کو کتاب ہدایت عطا فرمائی جسے قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے، اللہ نے پہلے اس کا تکلم خود فرمایا، اللہ نے پہلے اس کی خود تلاوت فرمائی اور خود تکلم فرما کر اللہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے اسے نازل فرمایا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ کی کتاب بھی ہے بھائی، اللہ کا کلام بھی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آج جو ہمارے معاشرے میں ہمیں خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے آج کا مسلمان کمزور ہو گیا، آج کا مسلمان دنیا داری میں لگ گیا، دنیا کے مفادات کے پیچھے لگ گیا، دنیا کے عارضی مفاد کے لیے یہ انسان غافل بن گیا اور وہ اس بنیادی عقیدے کو فراموش کر گیا۔ آج کا مسلمان اس بنیادی عقیدے کو، خاتم الانبیاء ہونے کو اور خاتم الادیان ہونے کو اور خاتم الکتب ہونے کو آج کے مسلمان نے فراموش کیا تو یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کی مدد و نصرت نظر نہیں آتی، کتنے ہی لوگ ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، زبوں حالی کا شکار ہیں۔ مولوی صاحب دعا کیجئے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، مختلف قسموں کے مسائل کا ہم شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمے کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ہمیں بتا رہا ہے، کلمے کے جو تقاضے ہیں، ان کلمے کے تقاضوں کو ہم بھول گئے، اس لیے آج ہم ناکام ہیں، اس لیے آج ہم بے سکون ہیں۔ لیکن الحمدللہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزاری، امت مسلمہ نے جب تک مجاہد بن کر زندگی گزاری اور واقعی دین کے دفاع کے لیے یہ کمر بستہ رہے اور دین کے پاسبان بنے رہے، تو اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ رہی۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے انہیں فتوحات عطا فرمائی، اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ آج بھی الحمدللہ وہ اکابرین جو دین اسلام کی پاسبانی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں ہیں، اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے اکابرین ہمیں نظر آتے ہیں، کتنے حالات ہیں، دنیا بھر کے کفار، دنیا بھر کی سامراجی طاقتیں، دنیا بھر کی بڑی قوتیں ان کے مخالف ہیں، لیکن اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں محافظ ختم نبوت ہیں۔ ہمارے سامنے اس دور کی بہت روشن مثال قائد ملت اسلامیہ حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے کہ جتنا زیادہ امریکہ کو حضرت قائد ملت اسلامیہ نے للکارا شاید کسی نے للکارا ہوگا۔ پاکستان کی وہ بڑی طاقتیں جو اسلام کے خلاف جب انہوں نے بولا اور جس طاقت و قوت کے ساتھ حضرت قائد ملت اسلامیہ نے ان کو للکارا شاید کسی نے للکارا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے۔ کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، کتنے حالات آئے، کتنی مشکلات آئی، لیکن یہ اپنے اکابرین کے نام لیوا ہیں، اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلنے والے قائد ملت اسلامیہ کی اللہ نے نصرت فرمائی اور آج تک یہ نصرت نظر آ رہی ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم جس سطح کے مسلمان ہیں، ہماری جس سطح کی طاقت ہے،
اللہ نے ہمیں جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اپنی اس صلاحیت کے بقدر ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ جس طرح ہمارے قائدین اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اور سر پر کفن باندھ کر چل رہے ہیں، تن من دھن کی بازیاں لگا رہے ہیں، شب و روز محنت کر رہے ہیں، سارے ملکوں کے سفر کر کے پورے ملک میں پھر کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقے میں رہ کر یہ کام کریں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے قائدین کی طرف سے ہمیں پالیسی ملے، جو ہمارے قائدین کی طرف سے ہمیں لائن ملے، اس لائن پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنی مقامی سطح پر محنت کریں۔ اس وقت باطل قوتوں کو ہم دیکھیں، سامراجی قوتوں کو ہم دیکھیں جو مختلف انداز میں اسلام کے خلاف وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ایک ایک گلی اور ایک ایک علاقے کے اندر ان کی محنتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس نیٹ کے دور میں، اس موبائل کے ذریعے جو باطل محنت کر رہا ہے، میرے نوجوانوں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی محنت کو بڑھائیں، اپنے اپنے علاقے میں اپنی محنت کو عام کریں، ورنہ باطل چھاتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے اکابرین محنت کر رہے ہیں، ہم اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ آپ کا یہ علاقہ ہے، آپ نے اپنے اس علاقے میں محنت کرنی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علاقے کے نوجوانوں پر محنت کریں۔ باطل بھی نظریاتی محنت کر رہا ہے، ہم نے بھی نظریاتی محنت کرنی ہے۔ باطل کا نظریہ ہے یہ دنیا اور دنیا کا مال اور دنیا کے مفادات، اور ہمارا نظریہ ہے عقیدہ ختم نبوت، ہمارا نظریہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پاسبانی، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہم نے اس نظریے پر چلنا ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، یہ مختصر سی زندگی ہے، بالآخر یہ ختم ہو جائے گی۔ ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اس دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیتے ہیں، اب اس دنیا کی زندگی کو وہ کسی دین کے کام میں لگا دیتے ہیں، وہ خوش نصیب اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں، آخرت بھی ان کی سرخرو ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ کوئی کردار لے کر جانا ہے۔ کوئی تو ہماری زندگی میں ایسا کردار ہو کہ جب کل قیامت کا دن ہو اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جامع کوثر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ لیں کہ بتلاؤ تمہاری زندگی میں میرے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، تمہاری زندگی میں میرے دین کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، تمہاری زندگی میں میرے صحابہ کے خلاف بکواسات کی جا رہی تھی، میرے قرآن کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، بتاؤ میرے امتیوں تم نے کیا کردار ادا کیا، کون سا تم نے کام کیا؟ میرے دوستو اگر ہمارے پاس کوئی کردار ہوگا تو اپنے حضور، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر سکیں گے، یا رسول اللہ ہم کمزور تھے لیکن ہم نے پھر بھی جس درجے میں ہمارے پاس طاقت تھی، اپنے اکابرین، اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم میدان عمل میں آئے، ہم نے فلاں کردار ادا کیا، بڑوں نے حکم دیا کہ اللہ کے دین کے لیے میدان عمل میں آنا ہے تو ہم آگے بڑھ گئے، ہمارے اکابرین نے حکم دیا کہ آپ نے مظاہرے میں آنا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹے، جتنی ہماری طاقت تھی یا رسول اللہ ہم نے کردار ادا کیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار رہے، علماء قربانیاں دیتے رہے، قائدین قربانیاں دیتے رہے، آپ کو آواز لگاتے رہے، لیکن آپ دنیا میں دنیا کی محبت میں گرفتار رہے تو پھر یاد رکھیے یہ دنیا تو اسی طرح بے سکون ہوتی چلی جائے گی جس طرح اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ہمارے پاس کوئی کردار نہیں بچے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اب جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے نظریے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ جو اکابرین محنت کر رہے ہیں، مختلف شعبوں کی شکل میں جو محنت ہو رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کی شکل میں الحمدللہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کیا جا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو مدارس کا دفاع کیا جا رہا ہے، یہ مدارس جو دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہ مدارس جہاں سے دین کے سارے شعبے زندہ ہوتے ہیں، انہی مدارس سے تبلیغ کا کام بھی زندہ ہوتا ہے، انہی مدارس سے مجاہدین بھی پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس سے مبلغین بھی پیدا ہوتے ہیں، علماء بھی پیدا ہوتے ہیں، قراء بھی پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس سے دین کے سارے شعبے زندہ ہوتے ہیں۔ تو ان مدارس کا تحفظ کرنا یہ بنیاد ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین کی محنت ہے، جمعیت علماء اسلام کی یہ محنت ہے، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل
الرحمان صاحب کی پالیسیاں اور ان کی محنت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس بنیاد کے لیے، مدارس کے دفاع کے لیے ہے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہے۔ اس لیے پاک کالونی کے اس علاقے میں آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سطح پر اپنے یونٹ کو مضبوط کریں۔ مولانا حیات صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، جو الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم کے نام سے یہ بہترین دینی درسگاہ کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس علاقے میں الحمدللہ اپنے اکابرین کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ مولانا کا دست و بازو بننا اور ان کے ساتھ چلنا یہ اہلیان علاقہ کی ذمہ داری ہے۔ مدرسے کو مضبوط کرنا یہ بھی اہلیان علاقہ کی ذمہ داری ہے، اور جماعت کے کام کو مضبوط کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے آج یہ عزم کریں کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں جہاں اللہ موقع عطا فرمائے گا، تبلیغی جماعت میں جانے کا موقع ملے گا، ہمیں وہاں جا کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر ہمیں موقع ملے گا، یہاں اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ دیگر اور ہمارے جو دینی شعبے ہیں، کسی بھی شعبے میں اللہ توفیق دے گا، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو بھئی تمام ساتھی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک مذاکراتی پروگرام ہے، ایک دعوتی پروگرام ہے، یہ کوئی جلسہ عام نہیں ہے۔ آپ نظریاتی دوستوں کو یہاں بٹھا کر ایک سبق دینا ہے، اور آپ کو ایک دعوت دینی ہے کہ جو 2 یا 3 دن بیچ میں باقی ہیں، 14 اکتوبر کو ہم اہلیان میر پور خاص کے عشق کا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ اہلیان میر پور خاص کی دین سے محبت کا یہ امتحان ہونے جا رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہاں پر اس انداز میں پہنچیں کہ پھر دنیا دیکھے کہ واقعی میر پور خاص والے عاشقان رسول ہیں، واقعی یہ اپنے اکابرین کے دیوانے ہیں، اپنے قائدین کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، اس موقع کو قطعاً نہیں گنوانا۔ 14 اکتوبر کو آپ تمام ساتھیوں نے بھرپور طریقے سے خود بھی کہاں پہنچنا ہے؟ گاما اسٹیڈیم۔ دیکھا ہے بھائی سب نے، گاما اسٹیڈیم سب نے خود بھی پہنچنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر جانا ہے۔ یقیناً ہر ایک کی سنگت ہوتی ہے، ہر ایک کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ 14 اکتوبر کو کہاں پہنچیں گے بھائی؟ گاما اسٹیڈیم حیدرآباد روڈ۔ تمام ساتھی شرکت کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ شرکت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین 14 اکتوبر کے ہونے والی اس کانفرنس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس شایان شان طریقے سے اس کو منعقد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی شایان شان طریقے سے عالمی سطح پر اس کے اچھے اثرات کو مرتب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام قائدین، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اکابرین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔